کو ذہن میں رکھ. دوسری چیز کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کے کتاب الاذان چیپٹر میں 680 نمبر حدیث اور صحیح مسلم کے کتاب الصلاۃ چیپٹر میں 944 نمبر حدیث. یہ بڑی طویل حدیث ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 دن ہو گئے تھے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے بیماری کے غلبے کی وجہ سے. فجر کی نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرے شریف کا پردہ ہٹایا جو مسجد نبوی میں امام کی بائیں جانب تھا. صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں اپنی نماز توڑ بیٹھتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری حالت دیکھی تو ہمیں ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو. اور پھر اسی دن، یہ سوموار کا دن تھا، انس بن مالک کے الفاظ ہیں، یہ سوموار کا دن تھا، پھر اسی دن صبح چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ربیع الاول کے اس دن ہوئی ہے، اس تاریخ کو جس دن کے جمعے سوموار کا دن. اب آپ اس کو سمجھ لیں. 9 ذی الحجہ جمعے کا دن 10 ہجری میں، ذی الحجہ کے بعد آیا محرم، پھر سفر اور پھر ربیع الاول. 9 ذی الحجہ جمعہ، 10 ذی الحجہ ہفتہ، 11 ذی الحجہ اتوار. اس طریقے سے کاؤنٹنگ کرتے کرتے آپ ربیع الاول کے مہینے تک پہنچ جائیں تو 3 مہینے بیچ میں انوالو ہوتے ہیں، ذی الحجہ کا، محرم کا اور سفر. اب چاند کے مہینہ یا تو 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا، اور کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتی. اس دوران جو تینوں مہینے ہیں ان میں سے کوئی سے مہینے آپ کنسیڈر کر لیں. 4 پاسبل کمبینیشنز بنتی ہیں، 4 کمبینیشنز. پہلی کمبینیشن یہ ہے کہ تینوں مہینے 30 کے ہوں، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. تینوں مہینے 30 کے، تو تب 12 ربیع الاول آتی ہے اتوار والے دن. اگر 2 مہینے 30 کے رکھے جائیں اور کوئی سا ایک 29 کا رکھ لیا جائے تو 12 ربیع الاول آتی ہے ہفتے والے دن. اگر ایک مہینہ 30 کا اور کوئی سے 2 مہینے 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعے والے دن. اور اگر تینوں 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعرات والے دن. اس کے علاوہ کوئی پاسبل کمبینیشن نہیں ہے. کسی صورت میں بھی سوموار والے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے 2001 کے اندر 5 جون 2001 اور 12 ربیع الاول 1422 ہجری میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال نہیں ہے. یہ آج بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے اہل سنت پاک .com کے اندر. تو یہ ریسرچ پیپر پورے پاکستان کے اندر تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء تک گیا. انہوں نے اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد تمام نے یہی کہا کہ واقعی یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے. اگر ہم 12 ربیع الاول کو وفات مان لیں تو بخاری اور مسلم کی ان احادیث کا انکار لازم ہے. لیکن مسئلہ